یہ واقعہ ہے دو عظیم اللہ والوں کا، دو ایسے بزرگ جن کی دوستی اخلاص، تقوی اور سچائی کی بنیاد پر قائم تھی۔ ایک طرف تھے حضرت شفیق بلخی اور دوسری طرف تھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قریبی دوست حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آئے۔ آتے ہی عرض کیا، حضرت میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ یہ سفر کئی مہینوں پر محیط ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے دعا دی اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے مسجد میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ فرمایا، شفیق اتنی جلدی واپس آ گئے؟ سفر تو لمبا تھا نا؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے آپ بھری اور کہا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدم وہیں رک گئے اور میں الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے غور سے پوچھا، کیا دیکھا تم نے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بولے، حضرت میں ایک غیر عباد ویران جگہ پر پہنچا، وہاں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ میری نظر ایک پرندے پر پڑی۔ ذرا رک کر بولے، وہ پرندہ نہ دیکھ سکتا تھا نہ اڑ سکتا تھا، ایک معذور سا پرندہ، بے بس، لاچار۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ کی آواز میں نرمی آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں سوچنے لگا، اس ویران جگہ میں یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتا ہوگا؟ ابھی یہ خیال میرے دل میں ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا پرندہ فضا سے اترا۔ اس کی چونچ میں کچھ دبا ہوا تھا۔ وہ پرندہ سیدھا اس معذور پرندے کے پاس آیا اور چونچ میں پکڑی ہوئی چیز اس کے سامنے ڈال دی۔ معذور پرندے نے وہ چیز اٹھائی اور کھا لی۔ وہ دوسرا پرندہ بار بار آتا رہا، ہر بار خوراک لاتا، اس معذور پرندے کے آگے ڈال دیتا، یہاں تک کہ آخر کار اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ دل میں ایک خیال آیا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران جگہ میں ایک معذور پرندے کا رزق اس تک پہنچا سکتا ہے تو مجھے رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہی سوچ کر میں نے سفر ترک کر دیا اور واپس لوٹ آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، شفیق مجھے تمہاری بات سن کر مایوسی ہوئی۔ تم نے اس معذور پرندے جیسا بننا کیوں چاہا؟ تم وہ پرندہ کیوں نہ بنے جو خود بھی کماتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ یہ الفاظ تیر بن کر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ کے دل میں لگے۔ وہ اٹھے، ہاتھ چوما اور کہا، ابو اسحاق، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ دوستو، اس واقعہ سے دو عظیم نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت، کبھی بھی دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔
हमेशा दूसरों के काम आए, हलाल रोजी कमाएं और सहारा बने, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। दोस्तों, आज के इस सबक आमूज वाकया से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।